تعلیم کی بات جب بھی ہوتی ہے یا ہوگی تو اس میں سر سید کا ذکر آنا ضروری ہے، بالخصوص جدید تعلیم۔ سر سید نے تعلیم کی جو شمع روشن کی، اس کا ثمرہ آج کے جدید اقلیتی تعلیمی ادارے ہیں۔ سر سید کی تعلیمی و تربیتی درسگاہ کی تحریک اینٹ، سیمنٹ اور ٹائلز کی پرشکوہ عمارتوں سے عبارت نہیں کی جا سکتی، اور نہ یہ تھی، بلکہ اس نے فکری، عملی، سماجی، سیاسی اور ادبی تاریخ پر اپنے انمٹ نقوش مرتب کیے ہیں۔ اگر آپ اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں اور غور کریں تو اس وقت کے حالات میں آندھیوں کے بیچ سر سید نے جو چراغ اپنے خلوص اور ایثار و قربانی کے ساتھ روشن کیا، اس کی لو نے تمام در و دیوار روشن کر دیے، اور وہ آہستہ آہستہ اتنی بڑھی وہ روشنی کہ آج پوری دنیا میں اس کا بول بالا ہے۔ وہ دور جو تھا، یعنی سر سید کا دور جو تھا، وہ مایوس کن تھا، مایوسی کا دور تھا، اس لیے کہ ان کے دیکھتے دیکھتے مغلیہ سلطنت کی بساط الٹ چکی تھی۔ ان کے سامنے ہی 1857 ہوا تھا، اور اس چیز نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، ان کو بے چین کر دیا تھا۔ انہوں نے وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تھی، اور یہ وہ حالات تھے جس نے سر سید کو صحیح معنوں میں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ جدید تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس بے چینی اور کرب میں بھی سر سید نے حوصلہ نہیں ہارا، نہ ہار مانی، بلکہ اپنی دوربینی اور دور اندیشی سے وہ قدم اٹھایا جو آنے والی نسلوں کے لیے کامیابی کی ضمانت لے کے آیا۔ سر سید کی فکر میں اعتماد تھا، سر سید کی فکر میں خلوص تھا، سر سید کی فکر میں حوصلہ تھا، سر سید کی فکر میں ٹھہراؤ تھا، اور سر سید کی فکر میں کچھ کر گزرنے کا مادہ تھا۔ ان کی فکر میں ویژن تھا، ایک سوچ تھی، اس لیے سر سید تحریک کامیاب ہوئی ہے۔ سر سید نے دل کے تاروں کو چھیڑنے کے بجائے دماغ سے کام لیا، مخالف ہواؤں کے جھونکوں اور تھپیڑوں سے گزر کر نامساعد حالات میں علی گڑھ کا قیام ایک ایسے ادارے کا قیام جو اس وقت آسان کام نہیں تھا، بڑی مشکلات اٹھائی ہیں انہوں نے، لیکن انہوں نے ان مشکلات میں جو پودا لگایا، تعلیم کا پودا، جس میں وہ کامیاب ہوئے، وہ پودا آج ایک تناور درخت کی شکل میں موجود ہے۔ سر سید کا قائم کردہ یہ ادارہ جو آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور
اس نے ان کے نقوش و پا کو اپنے دامن میں سمیٹے، وہ رواں دواں رہا۔ وہ ادارہ اپنے اندر سر سید کے حوصلے کو لیے ہوئے ہر روز نئی منزلیں طے کرتا ہوا آج اس مقام تک پہنچا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ سر سید کے ذریعے قائم کردہ اس ادارے کی بنیاد ان کے خلوص اور فکر و عمل کی آئینہ دار ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس میں جہاں ایک طرف جامع مسجد کی عظمت اور لال قلعہ کی شان ہے، وہیں دوسری طرف قطب مینار کی بلندی اور تاج محل کا جمال نظر آتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کے ذرات کا بوسہ لینا شرف کی بات ہے۔ یہاں سے اٹھنے والے ابر نے سارے جہاں کو محبت اور یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔ سر سید جذبہ مسلسل اور جہد مسلسل کی روشن علامت اور منظم تعلیم کی تحریک کا نام ہے۔ تعلیم پر جو کام سر سید نے کیا ہے، اسی کا پھل آج لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تصور اگر کیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر سر سید نہ ہوتے اور علی گڑھ قائم نہ ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی، کیونکہ جامعہ جو ہے وہ بھی علی گڑھ میں ہی قائم ہوئی، اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اگر علی گڑھ نہ ہوتا جو جامعہ بھی نہ ہوتی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف یوم سر سید منا کر ہی سر سید کو نہ یاد کیا جائے، بلکہ سر سید وہ شخصیت ہیں جن کو سال بھر یاد کیا جانا چاہیے، اور انہوں نے جو کام کیا ہے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ تعلیم ایک روشنی ہے، اور چاہے ملک ہو یا ملت، دونوں کو تعلیم کی روشنی کی ضرورت ہے۔ سر سید کے اس کام کو آگے بڑھانا نہ صرف علی گڑھ سے نکلنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے بلکہ سبھی کی ذمہ داری ہے۔ سر سید کی وہ سوچ، وہ جذبہ، وہ خدمت جو انہوں نے ملک و ملت کے لیے انجام دی، آج احتساب کی طالب ہے۔